بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کی چند آیات کا لفظی ترجمہ اور مفہوم بیان کریں گے۔ ان آیات میں غور و فکر کرنے کی دعوت ہے۔ حیوانات، نباتات اور جمادات کے جو مختلف کلرز ہیں، جو مختلف رنگ ہیں، ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے سے دانا اور حکیم ہستی کی طرف اشارے ملتے ہیں، ان چیزوں میں غور و فکر کرنے سے۔ اور اس قسم کی آیات ہم اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو بار بار بیان کرنا اور بار بار سنتے رہنا ضروری ہے اور مفید ہے کہ ہر دفعہ ایک نئی بات اس کے اندر ملتی ہے، ایک نیا انداز ملتا ہے، کچھ چیزیں اس کے اندر نئی بیان ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان کو صبر کے ساتھ سنتے بھی رہنا چاہیے، بیان بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں سے، خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور مختلف ہونا، السنتکم، تمہاری زبانیں، والوانکم، اور تمہارے رنگ، ان بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں، للعالمین، عالموں کے لیے، دانشمندوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری مختلف زبانیں اور مختلف کلرز، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں دانشمندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، یعنی جو لوگ دانشمند ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہی لوگ ان سے جو ہے نا نصیحت حاصل کرتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اور سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں وما، اور جو ذرا پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مختلفاً، مختلف، الوانہ، اس کے رنگ، ان بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیتاً، البتہ نشانیہ، لقوم، لوگوں کے لیے، یذکرون، وہ سوچتے ہیں، یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی طرح طرح کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پھیلائی ہیں، مختلف رنگوں کی، ڈیفرنٹ ان کے کلرز ہیں، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، انزل، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرجنا، پھر ہم نے نکالے، بھی، اس کے ذریعے سے، ثمرات، پھل، مختلفاً، مختلف، الوانها، ان کے رنگ، ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے، جدد، قطعات، بیض، سفید، وحمر، اور سرخ، مختلف، مختلف، الوانها، ان کے رنگ، وغرابیب، اور گہرے رنگ، سود، سیاہ، ومن الناس، اور لوگوں سے، یعنی لوگوں میں سے، والدواب، اور جانور، والانعام، اور چوپائے، مختلف، مختلف، الوانہ، ان کے رنگ، کذالک، اسی طرح، انما، اس، یخشى اللہ، ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، علم والے، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب، غفور، بخشنے والا۔ ان آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پھل نکالتے ہیں زمین سے، جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں میں مختلف قطعے ہیں، ڈیفرنٹ کلرز ہیں، سفید رنگ کے، سرخ رنگ کے، اور کالے رنگ کے۔ اسی طرح انسانوں میں اور جانوروں میں اور انعام، چوپایوں میں مختلف جو رنگ ہیں۔ بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے، اس کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں، جو علماء ہیں، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے کمالات کا بیان ہے کہ وہ کتنا بڑا خالق ہے اور کتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے، اور کتنی مخلوقات اس نے پیدا کی، حیوانات میں سے، اور جمادات اور نباتات، اور پھر ان کے اندر جو سملیرٹیز ہے، اسپیشیز کی سملیرٹیز، اور پھر ان کے اندر ڈائیورسٹی، یعنی ایک ہی سملیرٹی کے اندر ڈائیورسٹی۔ انسانوں کو آپ دیکھیں کہ
کہ ان کے اندر پھر مختلف کلرز دیکھیں، ان کی مختلف زبانیں دیکھیں، اور پھر ڈائیورسٹی کا عالم دیکھیں کہ فنگر پرنٹس کو آپ دیکھ لیں کہ یعنی عرب و انسانوں میں فنگر پرنٹس جو ہے نا وہ میچ نہیں کرتے آپس میں. تو بہت بڑی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اور بہت بڑا وہ صانع ہے، اور بہت بڑا وہ خالق ہے. پھر ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کیا پھل اور اناج اگاتے ہیں. ان کے رنگ مختلف، ان کی شکلیں مختلف، ان کے ٹیسٹ مختلف، اور جو پھول ہیں ان کے کلرز دیکھے، ان کے سٹرکچرز دیکھے، ان کی فریگرنسز دیکھے، جو ان کی خوشبو ہے وہ مختلف. پھر ایک پھول کے اندر بعض اوقات جو ہے نا ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں. گلاب کا پھول ہے تو گلاب کے پھول کے ڈیفرنٹ کلرز ہیں، وائٹ ہے، ریڈ ہے. اسی طرح بعض پھول ایسے ہیں کہ ایک ہی پھول کے اندر ڈیفرنٹ کلرز آپ کو ملتے ہیں. پھر سیم اسپیشیز ہے انسان، اور لاکھوں انسان ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کا فیس جو ہے نا دوسرے کی طرح نہیں ہوتا، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اسی طرح جو جانور ہیں، جو مچھلیاں ہیں، ان کی جو مختلف قسمیں ہیں، ان کی جو مختلف شیپس ہیں، سٹرکچرز ہیں، ان کے مختلف کلرز ہیں، اور ان کے اندر جو خوبصورتی پائی جاتی ہے. پھر پہاڑوں کو دیکھیں، پہاڑ مختلف ہے، ان کے سٹونز، ان کے پتھر اور ان کا سٹرکچر، ان کی ساخت وہ مختلف ہیں. کچھ خشک ہیں، کچھ جو ہے نا سبزے والے ہیں، کچھ پہ جنگلات پھیلے ہوئے ہیں. پھر ان کے کلرز مختلف ہیں، کہیں پہ سنگ مرمر ہے، کہیں پہ کچھ اور قسم کے سٹونز ہیں. تو ان چیزوں میں غور اور فکر کرنے سے ایک عظیم ہستی کی طرف، ایک دانا اور حکیم ہستی کی طرف، ایک بہت بڑے صانع کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے. اور اس میں غور اور فکر کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ کی، اس کے خالق کی، اور اس کو پیدا کرنے والے اور اس نظام کو چلانے والی ہستی کی طرف ان کو رہنمائی ملتی ہے، اور ان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. جتنا غور و فکر کیا جائے اتنی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے اتنی انسان کے اندر خشیت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بیان کر کے فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہ جو علم والے ہیں. اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم صحیح وہ علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو، اور جس علم سے اللہ کی خشیت پیدا نہ ہو تو گمراہی ہے. کیونکہ اس آیت میں جو اصل شرط بیان کی گئی ہے علم کے ساتھ وہ اللہ کا ڈر ہے، کہ اگر وہ پیدا ہو تو علم صحیح ہے، اور اگر اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو تو صرف علم کے اندر مہارت پیدا کرنے والے علماء نہیں، بلکہ اصل میں علماء وہ ہیں جن کے اندر خشیت ہو، جو اللہ سے ڈرتے ہوں. جو علم آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، اور جو علم اللہ کا ڈر پیدا نہ کرے تو وہ گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.